جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً آج پہلے بھی ریکویسٹ کرتے رہے کہ 9 بجے ہماری ملاقات کروائی جائے، کیونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کرنا تھا، تو لہٰذا جتنا لیٹ ہوتا اتنا ہی ہمارے لیے نقصان تھا، اور وہی ہوا کہ آج لیٹ جو ہے خان صاحب کے پاور آف اٹارنی سائن کیے گئے۔ وہاں پر صورتحال تھوڑی سی بتا دوں کہ 12:30 بجے مجھے ملاقات کے لیے اندر جانے کی اجازت دی گئی، اور پولیس کی گاڑی کے اندر لے کر مجھے گئے۔ 1.5 گھنٹے کے قریب وہاں پر مجھے ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ بٹھایا گیا، اور کہا گیا کہ وہ تھوڑی دیر تک آتے ہیں اور آپ کی ملاقات جو ہے کروا دی جائے گی۔ پھر آگے لے گئے، وہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب کے کمرے میں ان کو بھی لایا گیا ہے اور وہاں پر ملاقات کروائی ہے۔ 1:30 بجے یہ ہماری ملاقات شروع ہوئی ہے، اور تقریباً 2:45 تک یہ ملاقات جاری رہی ہے، 1 گھنٹہ اور 45 منٹ۔ خان صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا پوزیشن ہے جب سے آپ اریسٹ ہوئے ہیں، تو کس حالت میں آپ کو رکھا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، چکی والے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے مجھے، اور یہاں پر اوپن واش روم ہے، اس کے اوپر واش روم کے اندر کوئی شاور نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ دن کو مکھیاں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں انہیں وہاں پر رکھا گیا ہے۔ کھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، دے مجھے دال رہے ہیں ساگ رہے ہیں وہی ہے کھانا، لیکن اس حوالے سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، جو بھی کھانا مرضی ہے وہ دیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں رکھتے ہیں، وہ اس سے بھی اگلی کلاس میں رکھتے ہیں، تو میں بالکل تیار ہوں، مجھے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈی کلاس میں رکھیں، لیکن جو مجھے کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ وہ مجھے پتا ہے۔ آپ میڈیا کے اوپر سب کو بتاؤ کہ میں کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا، ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا، ساری زندگی یہاں پہ رہ لوں گا، لیکن کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ سر یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں آج اسپیشلی ان لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جا کر بتانا ہے کہ جو اس وقت جیل کے اندر اسی نوعیت کی اور اس سے زیادہ تکلیفات میں وہاں پر قید کاٹ رہے ہیں، جن میں انہوں نے سارے ورکرز کا ذکر کیا پہلے کہ جو ورکرز گرفتار ہیں، پھر جو ٹاپ لیڈرشپ وہاں پر لاہور کے اندر شہریار اجاز چوئی صاحب، ثنا ختیجہ اور طیبہ اور مشوانی صاحب اور سارے جتنے نام بھی انہوں نے، علی محمد خان، سارے جو گرفتار ہے، شہریار افریدی، یاسمین راشدہ، ایک ایک بندے کا نام میں مطلب سکپ کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک ایک بندے کا نام لیا کہ ان کو میں آج دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور غلامی منظور نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تیسرا اٹیک میرے گھر کے اوپر ہوا ہے، میرے گھر کے دروازے توڑے گئے، بشرا بی بی ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے یعنی کہ لیگل ٹیم نے وہاں پر جا کر باقاعدہ طور پہ جن لوگوں نے دروازے توڑے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔
اور ان کے خلاف کیسز وہاں پر فائل کرنے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرے جو گارڈز ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور ساتھ میرے جو پرسنل سیکرٹریز وغیرہ تھے، علی خان، اویس، علی نیازی، اور ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ تو لہذا آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا قصور تھا۔ کوئی کسی طرح سے نہ انہوں نے مذمت کی، نہ انہوں نے کسی طرح سے آگے سے کوئی ریزسٹنس کی، نہ انہوں نے کسی طرح سے آگے سے کوئی بندوق یا کوئی چیز چھینی، ان کے اوپر ڈکیٹی کا پرچہ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی، جو بھی ہمارا لائے عمل ہوگا۔ کور کمیٹی کو سارا اختیار میں دے کے آیا ہوں، کور کمیٹی سارا فیصلہ کرے گی اور میری مشاورت سے کرے گی، کوئی ایک بندہ ڈیسیجن نہیں لے گا، کور کمیٹی سارے فیصلے پی ٹی آئی کے حوالے سے کرے گی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو مجھے یہاں سے اغوا کیا گیا ہے، یہ 9 مئی کی طرح دوبارہ اغوا تھا۔ جس طرح سے 1 بجے پولیس فوراً پنجاب کی وہاں پہنچی ہے، نہ ان کے پاس کوئی مجھے وارنٹ دکھایا گیا ہے، حالانکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اور زبردستی مجھے دبوچ کے کپڑا ڈال کے وہ گاڑی کے اندر انہوں نے جا کے مجھے بٹھایا ہے۔ تو یہ ایک اغوا اس حوالے سے میں کہوں گا کہ 12:30 بجے فیصلہ ہوتا ہے اور پولیس کی نہ اجازت ہوتی ہے، پولیس کے پاس اسلام آباد پولیس نہ موقع پہ موجود ہوتی ہے، پنجاب پولیس آ کر جس طرح سے انہوں نے مجھے وہاں سے اغوا کیا، میرے گھر کے دروازے توڑے گئے، تو میں اسے اغوا کہوں گا۔ اور لوگ اگر پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ ڈیسیژن دیا گیا عجلت میں اور جیسا ہم نے یک طرفہ کارروائی کی، تو پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور میں نے پرامن احتجاج کا ہمیشہ کہا ہے۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ پرامن احتجاج وہ حق ہے اور وہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ کسی جگہ پہ توڑ پھوڑ یا کسی جگہ پہ جلاؤ گھراؤ کوئی نہ، میں نے پہلے کہا نہ میں اب کہوں گا، پرامن احتجاج کریں۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ورکرز ہیں، جو ہمارے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں، اور ان کے پاس آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک غلامی کا اور ایک آزادی کا، وہ آپ نے چوز کرنا ہے۔ میں نے چوز کیا ہوا ہے اور آپ نے بھی چوز کیا ہوا ہے، تو لہٰذا غلامی کی زندگی سے بہتر ہے کہ موت آ جائے، تو لہٰذا آپ نے یہ جنگ جو ہے جاری رکھنی ہے۔ ساتھ ہم نے اپلیکیشن لائرز کے حوالے سے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کو دے دی ہے کہ ایک تو خان صاحب کو ایک کلاس دی جائے جو قانون کے مطابق ان کا حق ہے، اور دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو ان کے ڈاکٹر ہیں، ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ میری فیملی سے بشرا بیگم ان کو مجھ سے ملنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ اور انہوں نے اور اپلیکیشن کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی ہم نے لسٹ دی ہے اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ آج تک صرف اور صرف میں جا کے ملا ہوں، کسی بندے کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو رہنے کا ماحول ہے وہ بڑا خراب ہے، کسی حوالے سے مجھے کوئی فیسلٹی نہیں ہے، وہاں پر کوئی اے سی، کوئی کولر، کوئی چیز وہاں پر نہیں لگی ہوئی، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، بالکل چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پر جو جائے نماز ہے اس کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ بڑا مشکل پیش آتی ہے وہ ادا کرنے میں، لیکن انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ تو میں نہیں کرتا، لیکن میں نماز بھی اپنی ادا کر رہا ہوں، اور مجھے موقع مل گیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا،
تو میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنی جو عبادت کر رہا ہوں اور میں ڈٹا ہوا ہوں، کوئی میں جھکا ہوا نہیں ہوں، نہ میں ڈرتا تھا اور میں نہ کبھی زندگی میں غلامی جو ہے قبول کروں گا۔ مجھے یہ جس آگے جتنی بھی سختی کر لیں، جتنی بھی مجھے وہ تکلیفیں دے لیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری ہمت جو ہے وہ بلند ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے آج توشہ خانہ کیس کے اندر، ہم آج اس کے اندر اپیل فائل نہیں کر پائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی وکالت نامے ہوئے ہیں، ہمارا ایک دن جو ہے وہ جان بوجھ کر ضائع کیا گیا ہے۔ ہم کل اس کے اندر وکالت نامہ ساتھ لگا کر وکالت نامے ہم نے کروا لی ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی، اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ عمر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا وہ میرے کیس کی سماعت نہ کریں۔ پہلے بھی انہوں نے جس طرح سے سماعت کی، مجھے انہوں نے کوئی ان سے انصاف کی امید نہیں ہے۔ 9 مئی کو بھی جس طرح سے انہوں نے میری گرفتاری کو یہ کہا کہ یہ قانونی ہے، تو لہٰذا اور بھی کافی مثالیں ہیں۔ ایرین وائٹ کا کیس، انہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے، یاد ہے کہ کس طرح سے انہوں نے میرے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی ہے۔ جی اچھا سر، صحت کیسی ہے خان سے؟ دیکھیں، جب خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ٹراؤزر اور جو ہے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جوگر بوٹ، وہ بالکل فریش حالت میں آئے ہیں، بالکل وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے ملاقات ان سے ہوئی ہے۔ جب میرے پاس آئے ہیں تو اس وقت میرے سے جو ملاقات ہوئی ہے کمرے میں ہوئی ہے، مجھے اس کمرے کے اندر جان بوجھ کر شاید نہیں لے جایا گیا کہ حقیقت کا پتہ نہ چل جائے، کہ یہ خود جا کر دیکھ نہ لے کہ کیا پوزیشن ہے۔ لیکن خان صاحب نے جو وہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ مجھے واش روم، اوپن واش روم ہے، وہاں پر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی وال نہیں ہے، اوپن مجھے واش روم جو ہے جان بوجھ کے صرف اور صرف مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ اور رات کو انہوں نے کہا ہے کہ بارش ہوئی ہے، تو بارش کا جو پانی ہے وہ سارا کمرے کے اندر آ گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، مزید اور تکلیف دے دیں، میں ساری زندگی جو ہے گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی جھکوں گا نہیں، میں کبھی غلامی نہیں کروں گا، اور قوم بھی اسی طرح سے کبھی غلامی نہیں کرے گی، اور یہ جو ہے سلسلہ، یہ جنگ جو ہے میری جاری رہے گی۔ میں رول آف لا اور حقیقی آزادی کی اور آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور میں اس کے اوپر بالکل ڈٹا ہوا۔ کھانے کا کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا کہتے ہیں کہ مجھے دال وغیرہ دی گئی ہے، میں نے پوچھا، کہتے کوئی نہیں، کھانے کا خیر ہے جو بھی دیا ہے، بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے گھبرا کے مجھے جو ہے مجھ سے جو ہے ہم میری ہمت توڑنا چاہتے ہیں، لیکن کھانے سے فرق نہیں مجھے پڑتا۔ کھانا ان کو دینے کی کوشش کی گئی، یہاں سے جو مقامی قیادت ہے انہوں نے بھی کوشش کی، اپروچ کی، لیکن وہ کھانا آگے جو ہے نہیں دینے دیا گیا، بلکہ کھانے کو روک لیا گیا، اور مجبوراً پھر جو ہے وہ وہی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کھانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کھانا ہے، لیکن کھانا ان کو جیل کا ہی دیا جا رہا ہے، گھر کا کھانا نہیں۔ اچھا سر، ایک بات صرف بتا دیں کہ ان کو کیا کیا سہولیات سر دی گئی ہیں، کیا ایسی سہولیات ہیں جو ان کو دی گئی ہیں؟ سر سہولیات کے حوالے سے صرف پنکھا ہی ہے جو دیا گیا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو ہے پانی جو ہے پینے کا، یا پھر ان کو روٹی دی جاتی ہے، باقی کوئی سہولیات نہیں دی گئی، کوئی ان کو کسی طرح سے کوئی ایکسیس نہیں ہے، بڑی تکلیف میں انہیں رکھا ہوا ہے۔ سر کسی دوسری جیل پہ جانے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں، دوسری جیل میں جانے کا انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ان کا پروگرام تھا مجھے ادھر لے جانے کا، لیکن یہ جان بوجھ کر مجھے اس جیل میں لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بی کلاس اور اے کلاس نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، ڈی کلاس بنا دیں، میں بالکل تیار۔ دیکھیے، قانونی طور پر تو انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں لے کے جانا چاہیے تھا، اور قانونی طور پر انہیں بی اے کلاس دینی چاہیے تھی، لیکن وہ ان کو نہیں دی گئی۔ سی کلاس کے اندر بڑی اذیتوں میں رکھا ہوا ہے، بڑی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل ان کا مورال جو ہے وہ ہنس رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے،
میں गिरफ्तारियों के हवाले से बताया, वो कह रहे थे कि देखो किस हद तक ये चले गए हैं। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से वर्कर्स को पकड़ा है। मैंने उन्हें बताया कि पीटीआई कल जीत गई है वहां से, पेशावर से, तो वो बड़ा उसके ऊपर खुश हो रहे थे कि देखें यहाँ से ये हारी थी और आज देख लें कि जो कौम है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इस वक्त किस तरफ खड़े हैं। जमानत हो जाएगी या नहीं? देखिए परसों तक जो जमानत है खान साहब की, हमने उनको बताया है कि जमानत आपकी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। आज इन्होंने जानबूझ के डिले किया है। जिस वक्त पटिशन के ऊपर समाअत होगी आपको इस केस के अंदर बिल्कुल जो है रिलीज कर दिया जाएगा। उन अखबारात या टीवी कोई सहूलत नहीं उन्होंने, मैंने पूछा है, मैंने कहा आपके पास कोई टीवी, कोई ऐसा बंदा जो आपको दिखाता? उसने कहा मुझे तो उस टाइम से बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, कोई मेरे ऊपर कोई उन्होंने ना कोई वहां पर टीवी की सहूलत मौजूद है, ना कोई अखबार दिया जा रहा है, ना कोई और ऐसी फैसिलिटी या कोई किसी से मेरा राब्ता करवाया जा रहा है जैसे मैं कोई मुल्क का बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं और मैंने अपने मुल्क के खिलाफ कोई जो है वो ऐसी चीज की है जो मुझे जिस तरह से मुझे यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है।